ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں، اور ابھی ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم خوابوں کی تعبیر بھی آپ کو بتائیں گے اور نعت رسول مقبول بھی پیش کی جائے گی. میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں شیخ ابن یوسف المعبر صاحب. شیخ صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری طیب بن ابن علی. قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. شیخ صاحب صبح سویرے آنے میں کوئی قباحت تو نہیں ہوتی؟ اب تو آپ روٹین میں آنے لگ گئے. جی الحمدللہ کوئی قباحت نہیں ہوتی. چلیں ویری گڈ. اور قاری صاحب آپ صبح خیزی کے عادی ہیں؟ الحمدللہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے جی، ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے قاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ نعت رسول مقبول پیش کریں. رسول امی خاتم المرسلین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد تک ہنسی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد تک ہنسی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم، کیا عرب کیا عجم، سب ہیں زیر نگیں تجھ
سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ قاری صاحب جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ قاری طیب بن ابن علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سعادت ہم نے حاصل کی نعت رسول مقبول سننے کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ قاری صاحب جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے جی کچھ لمحے، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ذکر لفظوں میں ممکن نہیں ہوتا، اور میرے لیے تو یقیناً بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسی کیفیت ابھی شیخ صاحب کی ہے وہ یقیناً لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ شیخ صاحب لذتیں لیتے رہتے ہیں ان ساعتوں کی، برکتیں سمیٹتے رہتے ہیں۔ ایک کویسچن کر لیتے ہیں، پھر خوابوں کی تعبیر شامل کریں گے۔ جی جی، انسان کی زندگی کا وہ خطرناک خواب جن کے دیکھنے سے گھر ٹوٹتے اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جی جی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے۔ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ معاشرے کا بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہم یہاں جو جمع ہوتے ہیں، ہمارا مقصد ہے لوگوں کی خیر خواہی کرنا، بجا ان کو نفع پہنچانا اور ان کو کسی بھی ان کی لائف میں متوقع ضرر سے محفوظ کرنا، آپ اور وسیلہ بنتے ہیں شیخ صاحب، اور اس کی کوشش کرنا۔ جی بے شک بے شک۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی خوابیں ہیں جو بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو وہ خوابیں دکھا دے اور انسان اس سے کچھ سیکھ نہ سکے، اور خاص طور پر ایک تو اللہ تعالیٰ خوابیں دکھا دے، اور دوسرا اس خوابوں کے علم جاننے والے تک انسان کی رسائی دے دے، اور وہ سب کچھ اپنے معبر سے سن لے، اور سننے کے بعد وہ اپنے گھر کو خرابی سے، بربادی سے نہ بچا سکے، یہ انسان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن پاک ہے، یہ ایک دستور کا نام ہے۔ خواب میں قرآن پاک کو دیکھنا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک پھٹ گیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا خواب میں دیکھنا کہ اس کے کچھ صفحات جو ہیں وہ قرآن پاک کی جلد کے اندر سے باہر نکل گئے ہیں، یا اس کی جو جلد ہے وہ اکھڑ گئی ہے، جی یا نعوذ باللہ یہ دیکھنا کہ قرآن پاک کو آگ لگ گئی ہے، شہید کر دیا گیا۔ شہید کر دیا گیا۔ یہ منظر وہ انسان جب خواب میں دیکھتا ہے تو اس کی جو تعبیر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اچھا، اور اس کی تعبیر میں یہ آ رہا ہے کہ یہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ ایک بہت سنگین مرحلے میں داخل ہونے والا ہے، اچھا، اور تعلقات خراب ہونے والے ہیں، گھر خراب ہونے والا ہے، حتیٰ کہ طلاق تک کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے، یعنی گھر ٹوٹ جانے والا گھر معاملہ ہے اس میں۔ ٹوٹ جانے والا۔ اور اس سچویشن میں اگر کسی انسان نے خواب دیکھا تو پھر اس کو بہت ہی اپنے گھر کے چلانے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ انتہائی حکمت اور دانائی کے مطابق اس کو چلانی چاہیے۔ اسی طرح موبائل ہے، جی اس کو خواب میں دیکھنا کہ اس کی سکرین ٹوٹ گئی ہے، یا اس کو آگ لگ گئی ہے، یا یہ پانی میں گر گیا ہے، اس صورت میں کہ اگر موبائل نیا نہیں خریدا تو اچھا، وہ آپ نے خریدا ہی نہیں ہے اور آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان نیا موبائل خریدتا ہے جی جی، تو نیا موبائل خریدنے سے اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ ٹوٹ نہ جائے، یہ گر نہ جائے، خراب نہ ہو جائے۔ یہ خراب نہ ہو جائے، تو وہ والی جو چیز ہے اس کی پھر تعبیر نہیں ہوتی، اچھا، کیونکہ وہ اس کے دل کا خوف ہوتا ہے کہ میرا موبائل گر نہ جائے،
اس سچویشن میں اس کی تعبیر نہیں ہوتی, وہ دل کا ذہن کا خوف ہوتا ہے, اختراع ہے ذہن کی جی, بیک اینڈ پہ, ٹھیک ہے, جو خوف ہے جو ذہن کے اندر موجود رہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر موبائل نہیں خریدا ہے اور اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس کو آگ لگ گئی ہے یا اس کی سکرین ٹوٹ گئی ہے یا یہ پانی میں گر گیا ہے, تو یہ بہت خطرناک خواب ہے. موجودہ دور میں یہ میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک ترین خواب ہے. اور میں آپ کو اسی ہفتے کا جی واقعہ بیان کرتا ہوں, اور میرا دل بیٹھ گیا, مجھے بہت صدمہ ہوا, میں نے بہت دکھ میں یہ دن گزارے. خاتون ہے سعودی عرب سے, میرے گروپ میں موجود ہے, جی, اس نے دیکھا کہ میرا جو موبائل ہے اس کو آگ لگ گئی ہے. جو کہ موجود ہے حقیقتاً, جی جی ٹھیک جی, ہے, موبائل موجود ہے. جی, خواب میں اس نے دیکھا کہ میرے موبائل کو آگ لگ گئی ہے, جس کی وجہ سے میں نے واضح طور پر اس کو کچھ نہیں بولا کہ کہیں میرے الفاظ بولنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہ آ جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, معبر اتنا محتاط ہوتا ہے معاملات میں, ہونا چاہیے, ٹھیک, کیونکہ شریعت نے تو کہا ہے لا ضرر ولا ضرار, کوئی نقصان نہ پہنچاؤ نہ اٹھاؤ. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنے منہ سے الفاظ بولوں, ٹھیک ہے, میں نے اس کو تعبیر دینے کی بجائے اور تعبیر دینے کی بجائے میرا دل نہیں کیا کہ میں اس کو تعبیر بتاؤں. میں نے تعبیر دینے کی بجائے جو ریکوائرڈ کونسلنگ تھی یا جو رہنمائی تھی, میں نے اس کو وہ دینا شروع کر جس چیز کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے سمجھایا کہ اپنے خامند اپنے گھر کو بچاؤ, اپنے معاملات کو صحیح کرو. اس نے کئی چیزیں آگے میرے ساتھ ڈسکس کی, اور ان کی زندگی میں 2 واقعات پہلے ہو چکے تھے کہ وہ جو اس کا خامند ہے وہ 2 بار اس کو طلاق دے چکا تھا. او مائی گاڈ, اچھا, اور اس کے بعد پھر ان کی خلا کے لیے بھی انہوں نے جو ہے نا وہ اپلائی کیا, اس سے بھی ان کو ایک دفعہ میں نے روکا تھا, اور میں نے کہا نظر ثانی کرو, پھر نظر ثانی کی, اور پھر ان کا گھر بس رہا تھا. جب گھر بس رہا تھا تو جب اس نے یہ خواب دیکھی اور اس کو میں نے ساری رہنمائی جب دی, جی, اور مجھے یہ کہتی ہے کہ میرا جو خامد ہے اس کے آفس میں 2 ایسی کوئی لڑکیاں, اس نے ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی, اس کی وجہ سے میری اس کے ساتھ لڑائی رہتی ہے. اچھا, میں نے اسے کہا کہ وہ تصویریں کھنچوانے کی وجہ سے اگر آپ اس کے ساتھ اپنا گھر خراب کر لیتی ہو اور اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جاتی ہو تو پھر آپ تو اس کا میدان کھلا چھوڑ جاؤ گی. اس کے لیے ان عورتوں کے ساتھ جو میدان بنے گا وہ تو آپ کھلا چھوڑ جاؤ گی, میدان کو کبھی نہیں چھوڑتے, اور یہ پھر تصویریں ہی نہیں بنائے گا, اس سے آگے بھی جائے گا, تو تمہاری وجہ سے ایک خامد ایک گناہ کی طرف جائے گا. اس لیے آپ حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے معاملات کو چلاؤ, ٹھیک ہے, اسی میں آپ کے لیے بہتری ہے. اب 2 دن بعد مجھے فون آیا کسی اور عورت کا سعودی عرب سے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتی, جس نے آپ سے یہ خواب پوچھی. رابطہ کیا تھا جس نے پہلے, جی, وہ آپ سے بات نہیں کر سکتی. اصل میں جو کچھ میں نے اس کو سمجھایا تھا اس کے اپوزٹ کچھ معاملہ ڈسٹرب ہو گئے تھے نا. اچھا, اس نے اس طرح عمل نہیں کیا, اس نے عمل نہیں کیا, اور ہوا کیا, اور جو کچھ وہ بتا رہی ہے میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے فیس نہیں کرنا چاہتی تھی, کیونکہ میں نے اسے 15 سے 20 منٹ دیے تھے, اور میرے 15-20 منٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں. صحیح. اس نے کہا کہ وہ خواب جس کے بارے میں آپ نے رہنمائی دی تھی وہ پوری ہو چکی ہے, اور اس کو طلاق ہو گئی ہے. اوہو, ڈیورس ہو گئی اسے. میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہتی ہوا یہ تھا کہ بچے کی طبیعت خراب تھی. صبح کے ٹائم جب وہ شام کے ٹائم یہ بات چیت ہوئی, اور صبح کی بات وہ بتا رہی ہے کہ بچے کی طبیعت خراب تھی. اس نے کہا کہ آپ یہ بچے کی دوائی لے کر آئیں. اس نے کہا میں نہیں ابھی جا سکتا. آپ کو پتہ ہے کسی وقت مرد جو ہے کسی وقت اپنے کسی موڈ میں ہوتا ہے, وہ نہیں بھی جاتا. ممکن ہے 2-3 گھنٹے بعد اس کو ریکویسٹ کی جائے. اس کی بھی تو اولاد ہے, وہ اکیلی تمہاری تو اولاد نہیں ہے, اکیلی بیوی کی تو اولاد نہیں ہے. اس کو بھی وہی دکھ ہے جو تمہیں دکھ ہے, اس کو بھی وہی تکلیف ہے جو تمہیں. تو اس نے کہا کہ میں ابھی دوائی نہیں لے کے آؤں گا. اس نے کہا اگر تمہارے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا تو آپ مجھے طلاق دے دو. اس نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. جبکہ 2 دفعہ پہلے یہ عمل ہو چکا ہے. جو 2 دفعہ پہلے عمل ہو چکا, اور
اس نے کہا کہ وہ جو آپ نے رہنمائی دی تھی، اس نے کہا جو آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی، میں نے وہ الفاظ کے ساتھ نہیں تعبیر بیان کی تھی، میں نے رہنمائی کی صورت میں سے بتایا تھا کہ آپ کی زندگی میں یہ خطرات آ رہے ہیں۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے موبائل کو آگ لگ گئی ہے، اس کی جو تعبیر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اسی طرح خواب میں کعبے کو دیکھنا، جی تیسری چیز کعبے کو دیکھنا کہ نعوذ باللہ وہ گر گیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خواب میں دیکھنا، اور یا دیکھنا اس کا کوئی کونا مسمار ہو گیا ہے، یا دیکھنا کہ اس کا جو غلاف ہے وہ پھٹ گیا ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی خواب کعبے کے بارے میں دیکھنا، یہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد بھی عورت کو چاہیے، مرد کو چاہیے، میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو حکمت عملی سے چلائیں۔ اگر وہ حکمت عملی سے نہیں چلائیں گے تو آگے بہت زیادہ ڈینجرس کیفیت آ سکتی ہے نقصان ان کی اٹھائیں گے۔ لائف میں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جوتے کا ٹوٹا دیکھنا، اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ قرآن پاک اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، کعبے کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اور موبائل کے بغیر زندگی ناممکن ہے، آج کل کے دور میں تو خاص طور پر جوتے کے بغیر زندگی ناممکن، جوتے کے بغیر زندگی بسر ہو سکتی پاؤں ہے۔ ننگے پھر نہیں سکتے آپ۔ اسی طرح یہ جو جوتا ہے یہ بھی خطرناک ہے، اگر دیکھیں کہ جوتا ٹوٹ گیا ہے۔ اچھا یہ رہنمائی ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر کسی عورت نے دیکھا کہ اس کا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ حکمت عملی کے ساتھ پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑیں گے، حکمت اور دانائی سے اپنا زندگی ہے اس کو بسر کرنا پڑے گا، کیونکہ آگے ڈینجرس معاملات نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف عورت بلکہ مرد بھی، جی دونوں۔ جی ٹھیک ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ جو ساری میں نے ذکر کی ہیں، ان کو خامد دیکھے تو اس سے مراد بیوی ہے، اور اگر بیوی دیکھے تو اس سے مراد خامد ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کپڑے، اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ جو لباس اس کے بغیر بھی زندگی ممکن ہے؟ نہیں ناممکن ہے، بالکل۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے، جی جی اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ اگر خامد دیکھے تو بیوی ہے، بیوی دیکھے تو شوہر ہے۔ ٹھیک ہے، لباس کا دیکھنا اور لباس کا پھٹا ہوا دیکھنا خود کو، اگر عورت دیکھے کہ میرا لباس پھٹ گیا ہے تو یہاں پر وہ جو طلاق والا جو سینیریو ہے، جو گھر خراب ہونے والا وہ جو معاملہ ہے، یہ ساری کیفیات، یہ ساری بربادی ہے چیزیں، سراسر۔ یہ بربادی آگے نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر وہ دیکھتی ہے کہ میں بے لباس ہوں، میں برہنہ ہوں، اگر بیوی دیکھتی ہے میں برہنہ ہوں، یا خامد دیکھتا ہے کہ میں برہنہ ہوں، تو یہاں بھی دو آپشن، یہاں صرف دو آپشن ہیں۔ جی وہ اگر تو کپڑا پھٹا ہے تو وہ بیماری بھی آ سکتی ہے، اس لیے اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوگی، اور اگر وہ دیکھا کہ میں برہنہ ہوں تو یہاں دو آپشن ہیں۔ نمبر ایک کہ معاملات کا بہت زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ موجود ہے، سیم اسی طرح سے، اسی طرح ہی، جی اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اللہ نے جو بھرم رکھے ہوئے ہیں نا کسی کے، جی جی، وہ بھرم کے ٹوٹنے کا اندیشہ موجود ہے۔ اوہ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لباس تو انسان کے بھرم ہے، انسان کا بھرم ہے، بالکل، یہ جو انسان کا جو ستر ہے یہ اسی کو ڈھانپتا ہے۔ پردہ ہے یہ آپ کا۔ میں نے زندگی میں کئی دفعہ دیکھا کہ ایک انسان نے خواب دیکھی تو میں نے کہا کہ بھرم ٹوٹنے والا ہے، یا ٹوٹا ہے یا نہیں ابھی ٹوٹا، تو انہوں نے بتایا سفید پوش ہوں، ادھارے پیسے لیے ہوئے تھے، ٹائم آ گیا دے نہیں پایا، رشتہ داروں سے مانگنے پڑے، اور وہ جو میرا بھرم ہے سب کے سامنے وہ کھل گیا ہے۔ کھل گیا، پردہ ختم ہو گیا۔ جی پردہ ختم ہو گیا۔ ساتویں چیز جی زلزلہ ہے۔ اچھا، خواب میں عورت کا دیکھنا کہ زلزلہ آیا ہے، یا خامند کا دیکھنا کہ زلزلہ آیا ہے، یہ بھی بہت شدید قسم کی لڑائی ہے تعبیر میں، اور جب دیکھا جائے کہ زلزلہ آیا ہے تو اس وقت ان کو بہت سارے معاملات میں بڑی سمجھ کے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ گھر خرابی سے بچ سکے۔ یہاں پہ بھی احتیاط کی ضرورت یہاں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک خاتون نے مجھ سے خواب کی تعبیر پوچھی، اور اس نے اچھا بم دھماکہ جو ہے اس میں بھی یہی چیز ہے جی جی، کہ اگر کسی نے دیکھا کہ بم دھماکہ ہوا ہے یا تاروں میں شارٹ سرکٹ سے وہ آگ لگی ہے، یہ ساری لڑائیاں ہیں، وہ لڑائیاں جو
گھر کے خراب ہونے کی طرف لے کر جا رہی ہیں. تو اسی طرح کا جو ہے نا وہ زلزلہ جی اور جو ہے نا وہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگنا اور جیسے بم دھماکہ اس طرح کا جو سینیریو. خاتون نے جب مجھ سے پوچھا تو شاید کہ وہ والدہ تھیں, اچھا ایسی عمر سے لگ رہا تھا یہ والدہ ہیں. تو میں نے کہا خاتون اس میں تو مجھے گھر خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. شدید خرابی ہے اس میں. جی شدید خرابی ہے اس میں, یہ آخری درجے کی ہے. اوہو. میں نے کبھی لفظ طلاق نہیں بولتا. میں نے زندگی میں ایک ہی انسان کو اس طرح بولا تھا اور وہاں پر, اور اس کو بولا تھا کہ طلاق سے بچنا. میری لائف میں ایسا ہوا تھا, کسی نے دبئی سے خواب پوچھی اور میں نے کہا کہ آپ طلاق سے بچنا. یہ میں بار بار آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں. جی جی جی. اور اگلے ہفتے اس کی طلاق ہو گئی. اللہ اکبر. میرے الفاظ بولنے, میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری طلاق ہو جائے گی, تمہاری بیوی کو تم طلاق دے دو گے. بچنا آپ نے کہا. اس سے بچنا, اس کا اندیشہ موجود ہے. تو وہ طلاق ہو گئی. تو اس کی بہن نے مجھے کال کی کہ آپ نے اسے بتایا تھا کہ اور اس نے طلاق دے دی ہے. میں نے کہا میں نے تو اس کو یہ بولا تھا کہ آپ جو ہے نا طلاق سے بچو. اسی طرح جب یہ والی جو پہلے والی جو خواب جس کا میں ذکر کر رہا تھا, جی جی, اور میں کہہ رہا تھا خاتون اس میں تو مجھے گھر برباد ہوتا نظر آ رہا ہے, خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو پرانے دور کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں. یہ جو ساری چیزیں میں نے ذکر کی ہیں زیادہ اس میں اوورال, یہ پرانی کتابوں میں تو موجود نہیں ہے. اس وقت تو یہ چیزیں ہی موجود نہیں تھی. موبائل ہی نہیں تھے, موبائل نہیں تھے, بم دھماکے نہیں تھے, یہ جو کئی چیزیں, شارٹ سرکٹ اکثر نہیں تھا, شارٹ سرکٹ نہیں تھا, بم دھماکہ نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. تو جب میں نے اس خاتون کو کہا کہ اس میں مجھے گھر خراب ہوتا نظر آ رہا ہے اور آپ لوگوں نے بچانا ہے, تو خاتون نے بولا کہ شیخ صاحب کل شام کو میری بیٹی کو طلاق TCS کے ذریعے وہ پہنچ چکی ہے. اللہ اکبر, اللہ. اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو 7 چیزیں ہیں, ہم یہ زندگی کی خطرناک ترین خوابیں ہیں اور یہ اشارے ہیں اللہ کی طرف سے کہ لائف میں آگے بہت زیادہ ڈینجرس قسم کی خرابی آ رہی ہے اور اس خرابی سے آپ لوگوں نے بچنا ہے. اچھا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچا جا سکتا. یہ بھی کمال بات ہے. بے شک اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچا. اللہ دکھاتا ہے, اللہ حجت قائم کرتا ہے اور محبت تک خواب پہنچتی ہے. محبت تعبیر میں مکمل رہنمائی دیتا ہے. جتنی اس کو کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کونسلنگ بھی کرتا ہے. پھر بھی عورت کے منہ سے کیا نکلا, سعودی عرب سے جو کال آئی کہ اگر تمہارا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو مجھے طلاق دے دو. اور جب عورت یہ لفظ بولتی ہے تو ختم ہوگی بات شیخ صاحب. تو کسی وقت مرد کا جو ایسا جو انسان جس کا بچہ بیمار ہے اور وہ کہتا ہے میں اس وقت نہیں لے کر جا سکتا, اس کا مطلب کہ مینٹلی طور پر اس وقت اس کیفیت میں ان لمحات میں وہ اپسیٹ ہے, سٹیٹ آف مائنڈ نہیں ٹھیک. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب اس نے کہا کہ اگر آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہے تو مجھے طلاق دے دو, تو اس نے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں. یہ لو پھر. تو اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ گھر خرابی سے بچ سکیں. اور ہم سب کا یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی خیر کا سوچیں اور ان کو خیر کا بتائیں اور ان کو بتائیں کہ اس طرح کی اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اپنے ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی لائیں اور غصے سے بچیں. یہ شیطان کی طرف سے ہے. شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے یہ کار خیر ہے. جی جی, جو کر رہے ہیں یہ کار خیر ہے. کتنے لوگوں نے سنا دیکھا ہوگا جو پہلے کبھی جانتے ہی نہیں ہوں گے. یہ پروگرام اگر غور سے سنیں گے اور دیکھیں گے, کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جو اپنے سارے کام چھوڑ کے اس وقت ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے اس پار بیٹھے ہوں گے. جی بالکل, وسیلہ آپ بن رہے ہیں, وسیلہ ہم بن رہے ہیں. بے شک. تو یہ کار خیر ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. شیخ صاحب ذمہ داری بڑی ہے, بہت سارے خواب ہیں میرے پاس. جی جی, تو بس ان کی طرف چلتے ہیں. جی جی چلیں. پہلا خواب ہے جی, 38 سال ان کی عمر ہے, شادی شدہ مرد ہیں, 4 بچے ہیں ان کے. جی کہتے ہیں میں نے خواب میں شور سنا, ساتھ والے گھر میں سانپ آ گیا ہے تو وہ ہمارے گھر آ رہا ہے. میں اس سانپ کو اپنے گھر آنے سے روک رہا ہوں تو روکتے روکتے سانپ میرے پاؤں پر ڈس گیا. مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا تو ساتھ ہی ایک دم کرنے والا شخص آ گیا. اس نے مجھے دم کیا تو میں بچ گیا. جب آنکھ اوپن ہوئی تو دیکھا میں تو ٹھیک ہوں, کچھ ہوا ہی نہیں. یہ تو خواب تھا. میرے خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ ان کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے نیبر کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اچھا. کئی دفعہ ان کے گھر میں مہمان آتے ہیں تو وہ ان کے گھر میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا.
اب ان کے جو ہمسایوں کے گھر جو مہمان آئے، جی جی وہ جو سانپ ان کے گھر میں آیا وہ مہمان تھا. اچھا، ان کے گھر میں آئے ہوئے مہمان کسی وقت کہتے ہیں کہ ہم ہمسایوں کے گھر، اور ریلیشن شپ بڑھائی ہوتی ہے، وہ ان کے گھر آئے. اچھا ان کے گھر آنے میں ان کا ایک بچہ بہت پیارا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں وہ یہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر یہ مجھے یہ بات بتا دیتے کہ ان کا وہ پاؤں دایاں تھا یا بایاں تھا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس بچے کو نظر لگی. اوہ اچھا، اس چیز کی کنفرمیشن کیا ہے کہ انہوں نے پھر وہ دم کا ذکر کیا. جی ان کے بچے کی جو نظر ہے وہ رقیہ شریعہ اور دم سے ہی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور یہ پرابلم ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ پرابلم نظر بد کی ختم ہو جائے گی. یہ خواب کی تعبیر میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو کہا ہے وہ کر لیں. جی، وہ جو کہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے شیخ صاحب، اگلا خواب ہے، عمر ہے 30 سال، شادی شدہ خاتون ہیں. یہ خواب ہے کہ میں کھنڈر سی جگہ پہ گئی ہوں، وہاں ایک قبر کھدی ہوئی ہے، اس کے اندر میں ہوں. 3 آدم خور وہاں قبر کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا بایاں ہاتھ اور ٹانگ کھا چکے ہیں. میں اکثر اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں کہ کسی نے ان کے چہرے اور کبھی آنکھ کو مسخ کر دیا ہے. اس کے بارے میں بتائیے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ خاتون ایک ہوتا ہے نا ایلیٹ کلاس سوسائٹی، جی جی یا بہت اچھا رہن سہن جس کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہو. ہائی پروفائل بڑا. جی، یہ وہ والا نہیں ہے ان کا. اوکے ایک تھوڑا سا بیکورڈ ایریے میں رہتی ہیں یہ خاتون. ٹھیک ہے. اور ان کا جو گھر ہے وہ جیسے محلے میں ہوتا ہے یا کوئی بیکورڈ محلہ ایسا ہونا، اس میں ان کے بچے کو پرابلم آ رہی ہے. اور ان کے ایک تو بچے کو جو اس میں آنکھ کے مسخ ہونے کا جو معاملہ ہے جی وہ بچے کو نظر لگ رہا ہے. اچھا آنکھ کا مسخ ہونا. اچھا، عربی زبان میں عین کو یا ہم نظر بد کہتے ہیں، لفظ نظر بولتے ہیں نا، جی جی وہ جو نظر ہے اس کو عربی میں بلا العین کہتے ہیں. الائن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نظر بہت خطرناک ہوتی ہے. جی بالکل. اور یہ نظر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چلتے ہوئے اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے کہ وہ گرتا ہے، اور جلدی جلدی وہ ذبح کرتے ہیں، اور وہ 2 گھنٹے بعد وہ جو ہے نا ہنڈیا میں پک رہا ہوتا ہے، اور چلتے پھرتے انسان کو قبر میں ڈال دیتی ہے. اللہ اکبر. تو ان کا جو بچہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ میرا بازو، انہوں نے پہلے کہا ہے کہ 3 آدم خور وہاں میری قبر کے گرد بیٹھے ہیں اور میرا بایاں ہاتھ اور ٹانگ کھا چکے ہیں. جی اگلی لائن میں کہتی ہے میں اکثر بچوں کو دیکھتی ہوں کہ کبھی ان کے چہرے اور کبھی آنکھ مسخ کر دی گئی ہے. جی، ایک تو نظر کا معاملہ، جی اور اس کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے ہیں، جی یہ پیسے جو ہیں اس کو دھوکے سے بچائیں. اچھا، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہونے سے بچائیں، کسی فراڈ میں یہ کسی فراڈ میں نہ آئیں. نہ آئے. ٹھیک ہے. اور 3 آدمیوں کی زد میں ہے یہ. اچھا، یہ نشانی ہے 3 آدم جی خور. جی جی، یہ 3 آدم یہ زد میں ہے، یہ خاتون زد میں ہے. ایک تو یہ ان کی واچ لسٹ میں ہے، یہ خاتون اور اس کے بچے ان کی واچ لسٹ میں ہیں. اچھا وہ یا ان کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے ہیں، اور یا ان کی وجہ سے نظر شدید قسم کی اس گھر کو، اس گھرانے کو لگ سکتی ہے اور پرابلم پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے بہت زیادہ یہ احتیاط اختیار کریں. ویسے شیخ صاحب جس طرح آپ نے تعبیر بتائی ہے، اور 3 جو جی آدم اس میں بھی آ رہا ہے، جی یہ ان خاتون کو خود بھی پتہ ہوگا کہ یہ کون سے 3 ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ممکن جی، ہے؟ جب میں کسی کو بتاتا ہوں تو وہ اگلا انسان جب اس چیز کو سوچتا ہے وہ پہنچ تو جاتا ہے فوراً وہاں پر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون کون ہے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اس خواب کی تعبیر میں جیسے شیخ صاحب نے فرمایا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، فراڈ سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. شیخ صاحب اگلا جو خواب ہے، عمر ہے 32 سال، متعلقہ ہے یہ. جی کہتے ہیں شیخ محترم، ایک رشتے کے بارے میں نے استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ میرے والدین کے گھر میں میری تمام رشتہ دار آئی ہیں، نئے کپڑے پہن کر جیسے شادی میں آئی ہوں. وہ صحن میں ہے جس میں عموماً ہمارے گھر میں حقیقت میں عورتیں آ کر بیٹھتی ہیں، اور دوسرے صحن میں جس میں مرد بیٹھتے ہیں، وہاں سب مل کر قربانی کسی جانور کی ہو رہی ہے، اس کے گرد جمع ہیں. یہ جو استخارہ ہے یہ پازیٹیو ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا اور جس جگہ کے لیے انہوں نے یہ شادی کے لیے استخارہ کیا، ان کو وہ رشتہ سلیکٹ کرنا چاہیے. آگے جب انہوں نے دیکھا کہ رشتہ دار جمع ہیں جی تو یہ ایک خوشی کا ایک سیلیبریشن ہے، یہ ایک پروگرام ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس فنکشن میں
जो आए उनके लिबास बहुत अच्छे थे, लिबास अच्छे, उनका लिबास अच्छा होना उस मौके पर ये सारा कुछ आगे अच्छा होने की अलामत है। ठीक है, ठीक है। नंबर 3, जब वो अच्छा है तो तीसरी इसमें जो कंफर्मेशन आ रही है कि वो जानवर कुर्बान कर रहे हैं। तो जानवर कुर्बान कब किया जाता है? जब खुशी हो। खुशी हो, ठीक तो है। यहाँ पर ये खुशियाँ इनकी लाइफ में आएंगी, तो ये पॉजिटिव इस्तिखारा है और इनको वहाँ पर रिश्ता करने की हामी भर लेनी चाहिए। और मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। आमीन, आमीन। शेख साहब, अगला ख्वाब है, उम्र है 38 साल, शादीशुदा औरत हैं, एक बेटा है इनका। कहती है मैंने ख्वाब में अपने मामू के बेटे से कहा कि मुझे 100 रुपये के सेब और केले ला दो, तो वो मुझे 100 रुपये में ढेर सारा फल ला देता है। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि इतना ज़्यादा फल, मैं इसका क्या करूँगी? तो उसी लम्हे मेरा बेटा मुझे जगा देता है, मेरी आंख खुल जाती है। प्लीज़ मुझे इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। जी, वो फल कौन लेकर आता है? इनका मामू का बेटा। जी, इन्होंने मामू के बेटे की उम्र नहीं बताई कि उसकी उम्र कितनी है। जी, ठीक है, अगर ये छोटा है तो फिर और ताबीर, अगर ये बड़ा है तो फिर ताबीर और तरह की निकलती है। लेकिन ओवरऑल इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। और उसके साथ साथ ये जो खातून है, कितनी उम्र बताई आपने? इन्होंने बताई जी 38 साल। जी, इनकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। रिज़्क आने वाला है, माल आने वाला है, और कोई और इनके घर में या इनकी बहन के या कोई करीब ब्लड रिलेशन में जी, एक प्रेगनेंसी है जो नज़र आ रही है। ठीक है, ठीक है। ये 4 ख्वाब शेख साहब हमने शामिल कर लिए जी, और अब कुछ ख्वाब ऐसे भी हैं जो ऑडियो की सूरत में हमें मौसूल जी, हुए व्हाट्सएप जी, पे, वो जी। भी शामिल करते हैं। जी, ख्वाब सुनिए शेख साहब। जी, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सियालकोट से हूँ। मेरा नाम आरफा है, शादीशुदा हूँ और 51 ईयर्स मेरी एज है। मैं देखती हूँ कि मेरे घर के दरवाज़े, मेन दरवाज़े की जाली उखेड़ के 2 मियाँ बीवी अंदर दाखिल हो रहे हैं और मेरे ज़हन में है कि ये हमारे कोई पुराने मुलाज़िम है, वो आए हैं। और इतनी देर में मैं आयतल कुर्सी पढ़ती जाती हूँ और मेरे हाथों के जो दोनों कंगन हैं उनको मैं अपने बाजू में छुपा लेती हूँ और मैं तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। उतनी देर में वो आगे हो के मेरे पाँव को हाथ लगा के जैसे माफ़ी मांगने के लिए या कुछ, उनमें से जो मर्द है वो बैठने की कोशिश करता है। उनका नाम भी मेरे ज़हन में आता है, असलम और रुखसाना, लेकिन ये कभी मेरे मुलाज़िम नहीं रहे, मेरे रिश्तेदारों में मुलाज़िम इनके अलग-अलग थे कोई। उतनी देर में मेरे बड़े भाई अंदर दाखिल होते हैं और वो मेरे बिल्कुल साथ आके बैठ जाते हैं और वो आके उनको थोड़ा सा रोब डालते हैं कि तू कितों आ गया, तू किधर से है, तू किथे है, इस तरह से वो बोलते हैं। इतनी देर में मैं आयतल कुर्सी तेज़ आवाज़ में पढ़ती हुई उठ जाती हूँ, मेरी जाग खुल जाती है। ये जो खातून है, इनकी फैमिली में कुछ चोरी हुई थी और उस चोरी होने के बाद ये हर एक से डरती हैं कि कोई हमारा कुछ ना कुछ लूट ना ले। और इनका जो गेट है, इनका जो घर है, इनकी जो सिक्योरिटी वाइज जो मामलात हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो वो जो इनकी फैमिली में चोरी हुई थी उसकी वजह से ये खौफ में हैं और उस खौफ की वजह से हर वक्त इनको अंदेशा रहता है कि हमारा कोई जेवर या कोई और चीज़ कोई लूट ना ले वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो ख्वाब है, इस तरह का इशारा आ रहा है। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आप अपने मामलात को सिक्योर करने की कोशिश करें। इसी जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसकी तायीद ये चीज़ कर रही है कि आप अपने बाजू के जो कंगन हैं उसको ऊपर कर रही हैं छुपाने के लिए, और फिर आयतल कुर्सी भी पढ़ रही हैं। फिर वो मामू भी आकर जो है ना, वो आपके भाई आकर कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों यहाँ आए हो वगैरह वगैरह। तो इस तरह का कुछ चोरी का फैमिली में होया हुआ वाक़या, उस वाक़या ने आपको उस खौफ में मुब्तला कर रखा है। तो आयतल कुर्सी पढ़ के रखें और अपनी जो ज़रूरी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी है उसको मजबूत करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा और आपके माल की हिफाजत करेगा। ये थी आपके ख्वाब की ताबीर। ठीक है शेख साहब, एक और ख्वाब शामिल करते हैं, ये भी ऑडियो है हमारे पास। जी, ख्वाब बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा नाम उमैरुल है और मेरी एज तकरीबन 28 इयर्स है और तकरीबन आज से 3 से 5 माह पहले मैंने एक ख्वाब देखा था और उसकी मैंने आपसे तबीर पूछनी थी। तो मैं गैर शादीशुदा हूँ,
میری ابھی تک رشتے کی باتیں چل رہی ہیں، تو میں نے اسی سے متعلق ایک میرے ماموں کی بیٹی کے ساتھ رشتے کی بات چل رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہے، تو اسی لحاظ سے میں نے ایک خواب دیکھا تھا انہی دنوں میں، اور خواب میں یہ تھا کہ میرے جو ایکچوئل میں جو ماموں ہیں نا ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں، تو ان کی ایک جو بیٹی ہے وہ ذرا لمبے قد کی ہے، باقی جو 2 بیٹیاں ہیں ان کے قد ذرا چھوٹے ہیں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ میرے سامنے ایک چھوٹے سے قد کے، بالکل ہی چھوٹے سے قد کے، جس کا پیٹ موٹا ہوتا ہے بکرا، اس کو میرے سامنے ذبح کرتا ہے، اور وہ کالے اور سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور ذبح کرتے ہوئے اس کی پوری گردن اتار دیتا ہے۔ تو میں نے اس کی آپ سے تعبیر پوچھنی تھی کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی، اس خواب میں جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا اس طرح کی کوئی بھی چیز اس خواب کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس خواب کے اندر صرف اتنی سی چیز ہے کہ یہ آپ کا جو کزن ہے، ماموں کا جو بیٹا ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے اور اس پرابلم سے وہ نکلنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد وہ اس پرابلم سے باہر آ جائے گا۔ بس اس کا اتنا ہی تعلق ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے اس کے لحاظ سے یہ خواب کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی، آگے کوئی تعبیر نہیں دے رہی اس کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تعبیر بتا دی۔ آڈیو جو میسیج ہمیں ملا تھا، شیخ صاحب خواب کیونکہ بہت زیادہ ہیں تو جلدی کوشش کرتے ہیں ان کو شامل کریں۔ یہ تھوڑا لمبا خواب ہے، ذرا اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی کر لیں۔ 27 سال عمر ہے، غیر شادی شدہ خاتون ہے یہ۔ جی کہتی ہے میں نے خواب میں ایک گلی میں سے دیکھا کہ میں گزر رہی ہوں، میرے ساتھ ایک اجنبی عورت بھی ہے۔ جب ہم باتیں کرتے ہوئے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو وہاں ایک عورت ہے جسے میں جانتی ہوں۔ وہ عورت ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ کی CEO ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے کہ ہم نے یہ نیا مدرسہ بنایا ہے، آپ بھی اندر جا کر دیکھیں۔ جب میں اور میرے ساتھ جو عورت ہے اندر جاتے ہیں تو وہ جنگل ہوتا ہے، سامنے ایک چھوٹی نہر ہے، اس کا پانی صاف ہے، جو نہر کی زمین ہے وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ جب ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں تو وہاں ایک اور نہر ہے، وہ بھی پہلی نہر جیسی ہی بڑی ہے۔ اس کے کناروں پر نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں۔ جو میرے ساتھ عورت ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ اس نہر کے اندر 3 خوبصورت سانپ ہیں، یہ لڑکے انہیں دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس نہر میں 3 سیڑھیاں اتر رہی ہیں، میں نیچے اترتی ہوں تو وہ سانپ میرے قدموں کی آہٹ سے باہر نکل آتے ہیں۔ وہ بلیک اور کریم کلر کے 2 سانپ ہوتے ہیں، ایک سانپ پانی میں ہی بیٹھ کر میری طرف دیکھ رہا ہے اور ایک چھوٹا سانپ ہے وہ مجھے دیکھ کر کھیلنے لگ گیا ہے۔ براہ کرم اس خواب کی تعبیر فرمائیے۔ چھوٹا سانپ ہے جو کھیلنے لگ گیا ہے؟ جی جی جی، ایک چھوٹا سانپ ہے وہ مجھے دیکھ کر کھیلنے لگا ہے۔ جی، یہ والی جو خواب ہے، یہ وہ جو عورت ہے اس نے جو ادارہ بنایا ہوا ہے، جی، وہ ادارہ شروع میں تو اس کے لیے اس کو چلانا بہت مشکل تھا، اور اس میں دینی معاملات کو بہتر کرنا ایک دفعہ تو اس کے لیے یہ خطرات تھے، لیکن پھر اس عورت نے نا جنگل میں منگل لگا دیا، جس نے مدرسہ کھولا، جس نے مدرسہ کھولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جنگل میں منگل لگا دیا اور لوگوں کو علم بانٹا، بہت اچھی تعلیم کے جو لوگوں کے لیے جو اپرچونٹیز ہیں یہ مہیا کی، ڈورز اوپن کیا وہ جو نہریں ہیں، جی وہ جنگل، وہ پہلے تو جنگل سمجھتے نا جنگل جی کیا، بالکل جنگل، اس جنگل کے اندر، اس ادارے کے اندر وہ جو جنگل ہے، پہلے تو یہ سیناریو تھا، اور اس کے بعد اس میں جب نہریں چلیں تو یہ نہریں جو علم کے راستے ہیں، اس نے خاتون نے لوگوں کے لیے علم کے لیے بہت زیادہ سہولتیں فراہم کیں۔ اس خاتون یا اس خاتون کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، جی جی، یا اس سے ملتا جلتا کوئی جو انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں سے تعلیم یافتہ ایک انسان ابھی اسٹوڈنٹ لائف سے جی، باہر آئے گا اور اس کے لیے رشتہ لے کر آئیں گے، اور اس کی شادی کا جو سلسلہ ہے وہ بنے گا اچھا، انشاءاللہ۔ یہ خاتون جو نے خواب دیکھا ہے، جی، جنہوں نے خواب دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے ایک سانپ، پہلا سانپ کیا کر رہا تھا، تھوڑا سا زیادہ نہیں پڑھنا، جی، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک سانپ جو ہے وہ میرے قدموں کی آہٹ سے باہر نکل آیا، جی، اور بلیک، بلکہ ایسے ہے کہ اس نہر میں 3 سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں، جی جی، میں نیچے اترتی ہوں تو وہ سانپ میرے قدموں کی آہٹ سے باہر نکل آتے ہیں، وہ بلیک اور جی، کریم کلر کے یہ 2 جو سانپ خاتون ہے نا، یہ سب سے پہلے تو اس کو جس مائنڈ میں یہ بیٹھی ہوئی ہے نا، ہیں۔ جی
इसको उस माइंड से थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। अच्छा, जैसे शादी करने के लिए ना नई जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट नहीं होती, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई किए हैं। जी स्टैंडर्ड बहुत हाई किए हुए, ठीक है। इसको उस स्टैंडर्ड से थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, इसकी लाइफ में जो आ रहे हैं वो तालीम याफ्ता इंसान इसकी लाइफ में आ रहा है। वो जो सांप हैं वो तालीम याफ्ता स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट लाइफ से अभी निकलते बाहर हैं। निकलेंगे तो ठीक है। रिश्ते का जो इनके साथ वो सिलसिला ठीक है, शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलो तो जी। लेकिन ये जो ये सीढ़ियाँ नीचे उतरी हैं, जी जी जी, इसका मतलब कि ये जो स्टैंडर्ड जिस स्टैंडर्ड पर बैठी हैं वहाँ से इनको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, वाजे कर दिया, ताकि इनके लिए वो मामला जो है ना वो मुहैया भी हो सकें, सहूलत हो सके इनके जी खुद के सहूलत लिए। हो सके। ठीक है, अगला ख्वाब है जी, उम्र है 24 साल, गैर शादीशुदा मर्द हैं। कहते हैं मैंने 1 साल पहले ख्वाब में देखा कि एक पकी हुई खुबानी है जिसे मैं अपने 2 दोस्तों में बांटता हूँ। इसी दौरान या इससे पहले ही पूरा याद नहीं है। मेरी नज़र एक खूबसूरत बड़े फलदार दरख्त पर पड़ती है। मैं उस पर चढ़ता हूँ, लेकिन ऊपर चढ़ने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती है। उस वक्त तहज्जुद का वक्त था। उसके बाद ज़िंदगी में मुझे मौका मिला कि मैं दौलत कमाऊँ हराम के ज़रिए से, लेकिन मैंने नहीं कमाई। फ़िलहाल मेरी माली हालत ठीक नहीं है। असल में माली हालत पता है क्यों ठीक नहीं है? जी, कि हम अपनी ख्वाहिशों को बहुत बड़ा कर देते हैं। अच्छा, समझते हैं ना इस जी बात जी को? जी जी, अच्छा, एक इंसान है अपने दिल में अपने दिमाग में वो ख्वाहिशात इतनी बड़ी पाली होती हैं और वो अमीरी उसी स्टैंडर्ड को हासिल करने के साथ वो अमीरी कहते हैं और उसी को कहते हैं कि अब हमारी लाइफ सेट है। ठीक, और जो अपने से नीचे वाला जो तबका है उसको उसकी तरफ तो देखते नहीं है, जबकि इस बंदे के अंदर कुर्बानी का जज्बा मौजूद है। जब एक कुर्बानी इसने वो 2 दोस्तों को दे दी, जी जी, कोई रिश्ता था जो इसने खुद नहीं इसने करना चाहा और इसकी लाइफ में कुछ ऐसा आएगा और वो जी, या कुछ ऐसा रिज़्क, कोई ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो ये अपने दूसरों के लिए वो कुर्बान कर रहा है, लेकिन वो जो कुर्बान कर रहा है वो इसलिए नहीं कि इसको ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये उससे ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहता है, ये जो बड़े दरख्त पर चढ़ रहा है। ओहो, अच्छा, तो ये जो माली हालात हैं, ये जो ख़राबी है माली हालात के लिहाज से, वो ख़राबी इसलिए नहीं है कि ये खाता पीता नहीं है, इसके जो लाइफ के जो आम तौर पर जिस तरह आम नॉर्मल लोग लाइफ बसर करते हैं कि ये उस तरह नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको ये इमेजिन करता है जो इसने अपने जहन में जो बड़ी ख्वाहिशात पाल रखी हैं उसके साथ अपनी ख्वाहिशात को इमेजिन करते हुए ये देख रहा है कि मेरे माली हालात ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में ऐसा नहीं है। इसको चाहिए कि थोड़े थोड़े से बड़ा होता है, एकदम टारगेट अचीव नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक, जिस तरह ये चाहते हैं ना मुझे फौरी अच्छा मैं आपको बताऊं, आपने ज़िंदगी में कभी ऐसा इंसान देखा है जो हक हलाल की रोज़ी के साथ एक शॉर्ट टाइम में अमीर हो? सर मुमकिन नहीं है इस तरह से, वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में और थोड़ी इनकम में मुमकिन नहीं है हक हलाल में जी। और शॉर्ट टाइम में ये ख्वाहिश रखने वाला इंसान कभी टारगेट नहीं हासिल कर सकता, और इस लड़के के अंदर यही तो खामी है, वो दूर करनी चाहिए। ये पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर तीसरी सीढ़ी ऐसे करके अपनी ज़िंदगी में ठीक है, बेहतरी लाने की कोशिश करे, ठीक है, ताकि इसके जो टारगेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हासिल हो। ये चाहता है मुझे फौरी तौर पर हासिल हो जाएं। कदम ब कदम चलो, छलांगे मत मारो। जी, छलांगे मत मारो, है। उससे आप गिर सकते हो। गिर सकते हैं, वेरी वेल सेड, उससे आप गिर सकते हैं। ले जी, ये सोचना होगा आपको। शेख साहब एक ऑडियो ख्वाब भी है, जी, वो भी शामिल कर लेते हैं। जी प्लीज सुनाइए। मेरी उम्र 30 साल है और मेरी शादी को ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है और मेरे भी बच्चे नहीं हैं। तो मुझे ख्वाब काफ़ी ज़्यादा आता है कि मैं अपने बाल देखती हूँ अक्सर ख्वाब में। कभी देखती हूँ बहुत लंबे से हैं, मैंने चुटिया की भी है। कभी मैं देखती हूँ कि बहुत घने हैं, छोटे छोटे हैं मगर घने हैं, और नॉर्मल सी मैंने चुटिया की भी है। तो इस तरह से अपने बालों के बारे में बहुत देखती हूँ कि बहुत अक्सर घने होते हैं, अक्सर खूबसूरत होते हैं, अक्सर लंबे होते हैं। तो इसकी ताबीर क्या होगी, जबकि मेरे हकीकत में बाल जो हैं वो बहुत थोड़े पतले हैं, और मुझे कोई बहुत ज़्यादा कभी शौक़ भी नहीं किया कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हों, बड़े हों, लंबे हों, घने हों। ना ही मैं इतनी तवज्जो दे पाती हूँ बालों को।
تو لیکن اس طرح سے خواب مجھے کیوں بار بار آتا رہتا ہے، اس کی پلیز تعبیر مجھے بتا دیں آپ۔ جی، آپ کے جو بال ہیں یہ چھوٹے ہیں، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے بال بڑے ہیں، اور بار بار دیکھا آپ نے کہ میرے بال بڑے ہیں۔ بڑے بال ہونا عورت کی شان و شوکت ہے، اس کی عزت، اس کا وقار ہے، اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کا حصہ ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں دیکھے اور اس کے بال چھوٹے ہوں حقیقت میں، اور وہ دیکھے کہ میرے بال بڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خوشیاں دے گا، آپ کو عزتیں عطا کرے گا، آپ کو اور بہت زیادہ وقار عطا کرے گا، اور یہ سب کچھ اس کی جو تعبیر ہے وہ انسان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی، آپ کا 1.5 سال ہو گیا شادی کو، ابھی اولاد نہیں ہے، تو پھر جو آپ کی ریکوائرمنٹ اس وقت وہ اولاد کی ہے، تو اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا کر کے آپ کی عزت میں خاندان کے اندر بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ یہ بہت اچھی خواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے۔ آمین۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، آخری خواب میرے پاس ہے ریٹن میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ عمر 33 سال ہے، مرد ہیں، کہتے ہیں میری شادی کسی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ میں نے خواب میں لال ٹوپی پہنی ہوئی دیکھی ہے اور اپنے رشتہ دار بھی دیکھے ہیں، میری ٹوپی گھوم جاتی ہے، پتہ نہیں یہ گھوم ہے یا گم جاتی ہے، جی اور میرے فوت شدہ چچا مجھے وہ ٹوپی واپس دیتے ہیں، یعنی کہ گم جاتی ہے۔ جی، پلیز مجھے اس کی تعبیر بتا دیں۔ 2 چیزیں ریکوائرڈ تھیں اس خواب کی تعبیر کرنے کے لیے۔ نمبر 1 کہ ان کی یہ خواب اب کی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ان کی خواب پرانی ہے۔ جب کی خواب ہے اس وقت کا ان کی جو بیوی تھی ان کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ ٹوپی کا لال ہونا، وہ لڑائیوں جھگڑوں میں ہی وہ زندگی گزری تھی، وہ جو ٹائم انہوں نے گزارا تھا۔ جی، اور اس کے سلسلے میں جو فوت شدہ تایا ہیں انہوں نے ان کے کوئی عزیز و اقارب تھے یا ان کے بیٹے تھے یا کوئی، انہوں نے مصالحت کرانے کی بھی کوشش کی تھی، وہ بھی شاید کامیاب نہ ہو سکی۔ اگر یہ خواب پرانی نہیں ہے تو پھر آگے ان کی زندگی میں کچھ ان کا رشتہ ہونا وہ نظر آ رہا ہے کہ شاید اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل کر دے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ خواب نہیں ہے تو نہیں ہے تو پرانی ہے تو وہ صورت جو آپ نے بیان کی، اور نہیں ہے تو جی، پھر یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ ہو سکے۔ جی جی ٹھیک ہے شیخ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ تشریف لائے، خوابوں کی تعبیر آپ بتاتے ہیں، لوگ آپ کو پسند بھی بہت کرتے ہیں، جی، اور شکریہ، اتنے خواب بھیجتے ہیں سر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتے۔ جی جی تو آج بھی ہم نے کوشش تو کی ہے کہ جتنے آئے ان سب کو شامل کر لیں۔ بہرحال آپ کے وقت کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ وقت کیونکہ میرے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے، اور صرف جاتے جاتے آپ کو یہی کہیں گے کہ جو بھی آپ میسج اور خواب بھیجیں، جو بھی سوال بھیجیں، چھوٹا بھیج دیا کریں واٹس ایپ پہ، ہم ضرور شامل کریں گے۔ آج ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ جتنے بھی سوال اور جتنے بھی میسیجز تھے، زیادہ سے زیادہ جتنے بھی خواب تھے سب کو شامل کیا جائے۔ اس میں ہمیں کچھ حد تک آج کامیابی بھی ہوئی ہے، اور اس کامیابی میں آپ کا ہاتھ بھی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا عمل کیا ہے ہماری اس بات پہ، جس پہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔